حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا انہوں نے کہ جو کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے، بڑی مصیبت، تو وہ اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باری تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، یعنی یہ آزمائش جو ہے یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی علامت ہے۔ بعض دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی مصیبت جو آتی ہے انسان کے اوپر وہ اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن شریف نے فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو بہت سی مصیبتیں اللہ بچائے اس لیے آتی ہیں کہ ہم کسی بدعملی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب یہ پہچان کہ کون سی مصیبت ہماری بدعملی کی وجہ سے آ رہی ہے اور کون سی مصیبت ہمارے لیے اجر کا باعث بن رہی ہے، پہچان یہ ہے کہ اگر مصیبت میں آدمی بس وابیلہ ہی کرتا رہے اور اللہ سے رجوع نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرے، استغفار نہ کرے، اللہ سے دعا نہ مانگے اور بس وابیلہ کرتا رہے، اللہ بچائے یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ گناہوں کی سزا ہے۔ لیکن اگر اس میں توفیق ہو جائے استغفار کی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی، دعا کرنے کی، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مصیبت ہے، یہ جو تکلیف ہے، اس کو میری گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا رہے ہیں اور میرے انشاءاللہ اس سے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ لہذا اگر بندہ کسی مشکل میں مبتلا ہے، کسی غم کا سامنا کر رہا ہے اور رجوع اللہ کی توفیق ہو رہی ہے، رجوع اللہ اس معنی میں کہ استغفار کی توفیق ہو رہی ہے اور دعا کی توفیق ہو رہی ہے کہ اللہ یہ مشکل مجھ سے دور فرما دے، تو اس میں یہ علامت اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ اجر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو تکلیف میں مبتلا فرماتے ہیں اور وہ تکلیف پر جب اگر راضی ہو جائے، یعنی عقلاً راضی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں۔ وہ محبوبیت کی علامت ہوتی ہے۔